دوستو، پیش خدمت ہے میرا تحریر کردہ افسانہ چٹنی۔ پلیز بجلی کا بل یاد سے جمع کروا دیجیے گا کہ آج آخری تاریخ ہے، میں نے ناشتہ سمی کے آگے چنتے ہوئے کہا۔ بجلی کا بل؟ مگر میں تو دفتر نہیں بلکہ سیدھے سیمینار میں جا رہا ہوں اور واپسی پر کولیگ کے ساتھ لنچ طے ہے۔ کیا؟ مگر آج تو بل جمع کروانے کی آخری تاریخ ہے سمی، اور میں نے تو ہفتے بھر پہلے ہی آپ کو بجلی کا بل جمع کروانے کے لیے دے دیا تھا۔ تو یار تم جمع کروا دو نا، بینک قریب ہی تو ہے۔ سمی نے بریف کیس سے بل نکال کر میرے حوالے کرتے ہوئے شان استغنا سے جواب دیا۔ میں؟ مگر مجھے تو آج رحمہ کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں جانا ہے اور پھر وہیں سے لیاقت نیشنل ہسپتال کے آج ڈاکٹر آفریدی سے میرا وقت طے ہے۔ ارے یار تو اسی بیچ کہیں بجلی کے بل کو بھی ٹھکانے لگا دینا۔ تم عورتیں بھی بس ہر بات کو ہوا بنانا جانتی ہو۔ چاہتی آئرن لیڈی کہلانا ہو، مگر سر پر کام ڈال دو تو دہائی شروع۔ سمی نے گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے تلخی سے کہا۔ میں جس بس وقت کی قلت، فاصلے کی طوالت اور راستے کی صعوبت میں الجھ کر کھڑی کی کھڑی ہی رہ گئی۔ میں نے جلدی جلدی مٹر پلاؤ اور چکن کڑھائی تو پکا دی، سوچ یہی تھی کہ رائتا اور چٹنی واپسی پر ہاتھ کے ہاتھ تیار کر لوں گی۔ باہر بھٹی جیسا تپتا دن تھا۔ اوبر اور کریم جیسی سہولیات کو دل ہی دل میں ہزاروں دعائیں دی۔ پہلے رحمہ کی ٹیچر سے سر کھپایا۔ انہیں رحمہ کی پڑھائی سے تو کوئی گلہ نہ تھا، پر انہیں اس کے گستاخانہ رویے سے شکایت ضرور تھی۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ میں بھی اس کے تنتنے سے نالا اور شاکی، مگر اس کی پشت پر باپ کی شہتی سو وہ میری سرزنش کو چٹکیوں میں اڑا دیتی۔ ایک تو یہ ٹین ایج کا سیاپا کہ اس عمر میں کم بخت ہارمونز کی جوالا مکھی لاوا، جبکہ یہ عمر تنے رسے پر احتیاط سے چلنے کی شدت سے متقاضی۔ میں تھکی ہاری شام ڈھلے گھر پہنچی کہ بینک میں سسٹم شٹ ڈاؤن ہو گیا تھا۔ بینک میں بجلی کا بل بھرنے والوں کی طویل قطار اور شام کے وقت اوبر کی عدم دستیابی کے سبب ٹیکسی رکشے کی تلاش نے ہلکان اور دکھتے سر نے بدحال کر دیا تھا۔ کھانے کی میز پر سل بٹے پہ پسی چٹنی کی عدم موجودگی نے بدمزگی کا رائتا مزید پھیلا کر رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ اب کیا جائے کہ سمی کو سل بٹے پر پسے شامی کباب اور چٹنی ہی مرغوب اور لازمی۔ اس دن مجھے دو خوشخبری ایک ساتھ ملی تھی۔ پہلی اپنے ماسٹرز میں گولڈ میڈل کی، اور دوسری وہ جو آپا نے مجھے خوشی خوشی سنائی تھی آنے والے رشتے کے متعلق۔ شادی کا سن کر میں دھک سے رہ گئی کہ شادی تو میرے منصوبے میں کہیں دور دور تک شامل نہ تھی۔ ابھی مجھے اپنا کریئر بنانا تھا، پر کیا جائے کہ نصیب سے مفر ہی نہیں۔ شام میں سمی اپنی فیملی کے ساتھ آئے اور ابا کو بے طرح بھائے۔ ہمارا گھرانہ ابھی تک پچھلی صدی میں سانس لیتا ہے، سو میرے اقرار اور انکار کی گنجائش سرے سے مفقود۔ ابا میاں نے 2-3 دن کی رسمی سوچ بچار کے بعد انہیں اپنی رضامندی دے دی۔ میرے انکار کو امی یا آپا کسی نے بھی چندہ اہمیت نہ دی، اور وہی قرنوں سے چلتے بودے بہانے دہرائے کہ بی بنو اب اپنے سارے شوق اپنے گھر جا کر پورا کرنا۔ کوئی ان نامہربانوں سے پوچھے تو صحیح کہ تمہارا ہی خون، تمہارے ہی جنے، تم ہی نہ پوچھو تو عہد نامے کے حلیف کو دلداری کی کیا پاسداری؟ منہ دکھائی میں سمی کی طرف سے ملنے والا تحفہ ڈو اینڈ ڈونٹ کی طویل فہرست تھی۔ میں اس فہرست کو دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامے شارع شاد مراد طے کرتی رہی۔ دشواری زیادہ کچھ یوں نہ ہوئی کہ یہ رہ گزر میرے بچپن ہی کی دیکھے بھالی بھی۔ بس کبھی کبھی سینے میں ایک ہوک سی ضرور اٹھتی اور دل میں بیٹھی باغی لڑکی چیخ پڑتی۔ میں ذات کے اظہار کی خواہش پر جلدی سے استغفار پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو ناشکرہ گردانتی ہوئی شدت سے گھرداری میں الجھا لیتی۔ میرا ماسٹرز میں حاصل کردہ گولڈ میڈل ہو یا میری مباحثے اور پینٹنگ میں جیتی گئی تمام اسناد و شیلڈز کارنس پر سجنے کے بجائے سٹور روم میں ٹھسی خاک دھول میں اٹی۔
گھر کا بجٹ بناتے بناتے اب میں قطعی طور پر بھول ہی چکی تھی کہ میری ملکی معیشت کے تھسس پر میرے اساتذہ نے کتنی توصیف کی تھی۔ ہماری شادی کی 22ویں سالگرہ میں شرکت کے غرض سے میری چھوٹی نند اپنے تینوں بچوں کے ساتھ قونیا سے کراچی پدھاری۔ ایک جگ بعد اپنے شہر لوٹی تھی، سو ناسٹیلجک تو ہونا ہی تھا۔ پرانی یادگاروں کی دیدار اور بھائی کے ساتھ کوالٹی ٹائم بتانے کی خواہش میں دونوں بھائی بہن 12 دنوں تک بچوں سمیت کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر ہاک دھول اڑاتے پھرے۔ 22 سالوں کی پریکشا کے باوجود بھی کوالٹی ٹائم کے زون میں میرا داخلہ ممنوع تھا، سو 12 دن تک میں صرف اور صرف باورچی خانے اور ڈائننگ روم میں شینٹنگ کرتی رہی۔ رومی جیسے دلدار کی آخری آرام گاہ قونیا سے آئی تنگ دل نند سے تو خیر میں کیا کہتی، پر سمی اور اپنے بچوں سے میں شدید شاکی تھی۔ کراچی میں رہتے ہوئے مجھے کراچی دیکھے برسوں گزر چکے تھے، پر گھر کے امن و سکون کے چلتے میں نے ضیاءکار کے مقابلے میں سود فراموشی ہی بہتر جانی اور اپنے اس شکوے کو بھی اپنے بلیک ہول جیسے عمیق دل میں اتار لیا۔ آج میری سالگرہ ہے اور خوبی قسمت دیکھیے کہ دن بھی سنیچر کا۔ نصیب ایسے مواقع کم کم ہی دیتا ہے۔ سارے گھر پہ نیند کی دیوی مہربان تھی۔ میں نے بیڈ سائڈ پر اپنا سائلنٹ فون دھرا اور اپنا ہمکتا دل سنبھالتے ہوئے پرس اور گاڑی کی چابی اٹھا کر اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ میں برسوں بعد اپنے ہمدم دیرینہ یعنی سمندر سے ملی، اور جو سچ پوچھو تو نہ اس سے کچھ کہا نہ سنا کہ گرسنہ نظروں سے مفر کہاں۔ پونگتے شہر کی ویران سڑکوں پہ بے مقصد گاڑی دوڑاتی رہی، پھر اپنے کالج کا رخ کیا، اسے نظروں ہی نظروں میں سراہتے نتھارتے ہوئے محٹا پیلس، فلیگ ہاؤس اور فیئر ہال میں ڈھیر سارا وقت گزارا۔ بعد دوپہر اردو بازار کا رخ کیا اور یہاں سے اپنے دیرینہ شوق کا ڈھیر سامان مول لیا۔ میری آوارگی کا اختتام آواری ہوٹل میں کافی کی چسکی بھرتے ہوئے ہوا۔ شام ڈھلے حشاش بشاش گھر لوٹی۔ ڈوبتے سورج کی تمتماہٹ سرتاج کے چہرے سے ہویدا اور اہل خانہ میں فکر کم غصہ زیادہ۔ ان کے سوالات کے تیر و تفنگ کثیر، پر میرے جوابات پرمعنی و مختصر۔ رات 9 بجے کھانے کی ٹیبل پہ سب کچھ حسب معمول۔ سمی نے پہلے بلندر میں پسی چٹنی کو، پھر میرے جذبات سے آری چہرے اور شانت آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ ہماری آنکھیں باہم الجھی رہیں۔ لمحوں بعد سمی نے اپنی قہری آنکھیں جھکاتے ہوئے لب بھینچ کر 2 چمچی چٹنی اپنی پلیٹ میں ڈال لی۔ شکریہ، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔